جناتوں میں اور انسانوں میں فرق یہی ہے کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہی نہیں. ایک دو جنات تھے جنہوں نے حضور کے مقابلے پر آئے، باقی نہیں. سب نے جو ہے بات مان لی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم، جنات کہہ رہے ہیں، اے ہماری قوم، ایک اللہ کا داعی ہے، اس کا ہم نے قرآن سنا ہے، تم اس کی بات مان لو، نہیں مانو گے تو عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا. بلکہ ایک جگہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی تعریف کی. صحابہ سے کہا تم سے تو جنات اچھے ہیں. سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی. حالانکہ حق کیا بنتا تھا، صحابہ کو سناتے. اسی لیے جنات کہتے ہیں سورہ رحمان یہ ہماری ہے. یہ جنات کہتے تھے کہ یہ ہماری ہے سورہ رحمان. حضور نے جا کر سنائی. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ایک مرتبہ جو ہے مجھے بہت بھوک لگی، بہت پریشان، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور میں بڑا پریشان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا بھی تو آج کھانے پر میں نے سب کو بلایا، تم کیوں نہیں آئے؟ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ صفہ والے آویں اور کوئی نہ آویں، تو میں صفہ میں سے تو ہوں نہیں، وہ میں کیسے آؤں؟ یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے کوئی روزے بھیجے گا تو میں تجھے بلاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد باندی آ گئی عبداللہ بن مسعود کو بلانے. تو عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے کہ ہاں کہیں سے کھانا آیا ہے. عبداللہ بن مسعود بھی بن ٹھن کر خوشبو لگا کر حضور کے گھر جا رہے ہیں نا، اور وہاں جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں کپڑے پہن کر. یعنی مطلب کہ کھانا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. حضور باہر کھڑے ہیں، اگر کھانا ہوتا تو حضور اندر ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا پوچھا، کچھ بھی پوچھا نہیں، اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلو آج جناتوں میں بیان ہے ہمارا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک بھی چلی گئی. حضور نے جب یہ کہا جنات، حضور نے جناتوں میں 6 بیانات کیے ہیں. کتنے بھائی؟ 3 مکہ میں، 3 مدینہ میں، اور اس کی تفصیلیں بہت آتی ہیں کتابوں میں. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے. ابھی میں مختصر سنا تو ابھی تو مجھے سارا کا قصہ پورا کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلے آگے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو کچھ سمجھا نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ آج جناتوں میں ہمارا بیان ہے، اور یہ بیان پہلے طے ہو گیا تھا لیکن ایک میں ساتھیوں کو کہنا بھول گیا تھا. جناتوں میں بیان کے لیے حضور جاتے تھے ایک کو لے جاتے، قافلہ نہیں، 4 یہاں ہے، 4 وہاں ہے، 5 وہاں ہے، 6 وہاں ہے، کسی بھی ایک صحابی کو اٹھا لیتے. چلو جی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضور نے جناتوں کا تذکرہ شروع کیا تو وہ میری بھوک تو گئی لیکن دوسرا ٹینشن شروع ہوا. پھر حضور نے قبلہ یہ کہا کہ دیکھو میں بیان کروں گا تو تم کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی، کسی کے دانت نکلے ہوئے دکھیں گے، کسی کے بال ٹیڑھے دکھیں گے، کسی کے ہاتھ ٹیڑھے دکھیں گے، کسی کی آنکھیں نیچے دکھیں گی، اس لیے تم جو ہے نا گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا آنکھیں بند کر کے، جہاں آپ وہاں میں. آپ نے فرمایا میں گول دائرہ کر دوں گا، اس سے نکلنا مت، اگر وہاں سے نکلا تو جنت تجھے اچک لیں گے. ایک گول دائرہ کر کے حصار کہتے ہیں نا، حصار ایسا کر کے بٹھا دوں گا تجھ کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت وہ کہتا ہے اسی میری ٹینشن والی رات تھی، ایک تو سردی کا زمانہ، سردی میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگے، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں، اور یہاں حضور کے وہاں سے بھی کھانا نہیں آیا، اور یہ جنتوں کی میٹر آ گئی. لیکن حضور نے کہا منع نہیں کر سکتا، اور حضور نے اتفاق سے مضبوط ہاتھ پکڑا تھا، یعنی کوئی چھڑا کے جا نہ سکے. چل وہاں لے گئے، وہاں دائرہ کر کے بٹھا دیا.
میں تو جو ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. کبھی کبھی آنکھیں تھوڑی سی کھولتا تو مجھے تو ڈر لگے, ایسا ہوتا سر. اور حضور نے سورہ رحمان سنائی جناتوں کو. سورہ رحمان 31 مرتبہ ہے سورہ رحمان میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, 31 مرتبہ. جس کی شادی نہ ہوتی ہو تو 31 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے, انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی والا, دوسری شادی والا نہیں. یہ ہم جو بھی نئے بچے ہوتے ہیں, جن لڑکیاں ہوتی ہیں بیچاری ہمارے سبق سنتے ہیں, آپ کے صورت میں بھی سبق پہنچ جاتا ہوگا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تم کم سے کم 31 مرتبہ تو سورہ رحمان پڑھی لو. پھر وہ پوچھتے مولجد پھر بھی نہ ہو تو, میں نے کہا پڑھتے رہو, مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تو سارے جنات زور سے کہتے, ارے حضرت کون سی اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے, اللہ نے تو بہت دیا ہے, بہت دیا ہے, بہت. 31 مرتبہ آیا اور 31 مرتبہ وادی گونجی, کون سی نعمت ہے جو ہم ناشکری کریں گے, بہت دیا اللہ نے, بہت دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ وہاں سے واپس آئے اور پھر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی مسجد نبوی میں. تو صحابہ جو ہے وہ نیچے منہ کر کے سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے, تم سے جنات اچھے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پوری وادی گونجتی تھی اور تم تو جو بیٹھے ہو ایسے. پھر آپ نے فرمایا جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے, یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, پھر حدیث آئی. تو جنتوں میں تکلیف نہیں پہنچائی, انسان مقابلے پر آئے. اسی لیے جنات جو ہے وہ متعدی بھی ملیں گے, وہ اپنا کام کریں گے, یہ کریں گے سیدھے سادھے, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور ان کو بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جناتوں کو نہیں ہوتی, ہارٹ کی بیماری ان کو نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جناتوں کی دوا ہو, یا جناتوں نے ہسپتال کھولا ہو, یا جناتوں نے ہوائی جہاز بنایا ہو, وہ سکت رکھی ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, انسان کے بچے کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ مسجد بھی بنائے گا, ہوائی جہاز بھی بنائے گا, بلڈنگ بھی بنائے گا, موبائل بھی بنائے گا. یہ سارے دماغ اللہ, جناتوں کو نہیں. جنات کو تو ہماری عبادت کرو. اسی لیے کوئی جن کسی نبی کے مقابلے پر نہیں آیا. ہر زمانے میں جنات تھے نا, لیکن کسی کے نبی کے مقابلے پر آ کر مقابلہ کیا انہیں تم غلط ہو. ایک جن تھا طائف کے قصے کے بعد یا طائف کے قصے سے پہلے, بڑا جن تھا, بہت پریشان کرتا تھا. تو حضرت علی آئے, حضرت علی نے کہا مجھے ایک جن نے آ کر کہا ہے کہ ایک بہت خطرناک ہے عفریت, وہ بہت پریشان کرتا ہے, آپ اسے قتل کرنے کا حکم دیں. آپ نے فرمایا میں قتل کرنے کا حکم کیسے دوں جبکہ کوئی اس کی برائی میرے سامنے نہیں آئی ہے. تو دوسرے جنات آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کر رہا ہے, یہ ہے. پھر حضور نے کہا کہ اچھا تم اسے قتل کر دو. بس ایک جن کے بارے میں آتا ہے, باقی نہیں. باقی جنوں نے تو حضور کا ساتھ دیا. جب واپس آئے طائف سے, طائف والوں نے نکال دیا, مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا. تو بیچ میں رہے نا حضور اور زید ابن حارثہ, یہ دونوں بیچ میں رہے. طائف والوں نے کہہ دیا خطرناک یہاں آنا مت, مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے بارڈر سے نکل گئے, ہمارے پاس آنا مت. اب حضور کہاں جائیں؟ تو بیچ میں جو حضور نے وقت گزارا ہے اس میں جناتوں نے نصرت کی ہے. کھانا پہنچانا, کھجوریں پہنچانا, پھل پہنچانا. بعد میں پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کچھ مشرکین مکہ کو, بھائی ہماری مدد کرو, ہمیں جو ہے ساتھ دو, میری بھی بچے مکہ میں ہیں, زید ابن حارثہ بھی وہاں ہیں سب. تو کچھ پھر جو ہے لوگوں نے ساتھ دیا, کسی نے انکار کیا, تب جا کر حضور مکہ میں داخل ہوئے. خیر لمبی تفصیل ہے جناتوں کی, کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. اور سننے جیسی ہے, سننے بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے انسانوں میں جناتوں میں فرق کیا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ ہمارے یہاں مشورے میں ایک مرتبہ بات آئی جناتوں کی، وہ کہتے تھے کہ ہم گشت نہیں کر سکتے، ابا کہتے تھے. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے ہم گشت میں جاتے ہیں، ایک امریکہ چلا جاتا ہے، ایک نیوزی لینڈ چلا جاتا ہے، ایک آسٹریلیا چلا جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں سب. تو حضرت نے کہا گشت کرو چاہے وہ بھاگ جائیں، تمہارا کام گشت کرنا ہے، ملے تو بات کرو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. یہ ابا فرماتے تھے ہم کو، اس وقت چھوٹے تھے ہم، اور بہت قصے سناتے تھے نظام الدین میں جناتوں کے، ابا خود ہمیں سناتے تھے اور ہم بھی دیکھتے تھے. ابا کی خدمت کے لیے جنات آتے تھے. تو کسی جنات نے یہ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا مقابلہ نہیں کیا ہے، مان گئے. حضور کے اخلاق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے سورہ رحمان سنائی تو جناتوں نے انسانوں کی شکایت کی، یہ انسان ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا دیکھو تمہارے بھائی جنات تمہاری شکایتیں کر رہے تھے، تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو میں سارا کا قصہ سنا رہا تھا اور یہ بات چل پڑی اس طرف. تو یہ سارا جو تھی یہ مدینہ میں آئی تو حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا میں کسی پر بوجھ ڈالوں گا نہیں، میرے خاندان والے دے مال. اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. جنت الفردوس میں فلیٹ چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھا اخلاق برتو، اپنی بیوی کی دلداری کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ قریب بیٹھی ہوئی تھی. اب انتقال تو حضرت عائشہ کی گود میں ہی ہوا ہے تقریباً، بعد میں سارے صحابہ آئے. تو فرمایا حضرت عائشہ ابھی مجھے خبر دی گئی ہے کہ جنت کے اندر اللہ تجھے میری بیوی بنا کے رکھے گا. تو مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ موت کی سختی بھی بھول گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے. ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو اور آخر میں جب پہنچو نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے، واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے. اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں، اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے، احد میں لڑائی پر آ گئے، بدر میں لڑائی پر آ گئے، خندق میں لڑائی پر آ گئے، مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی، بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھے آ کر آ رہے یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے، خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو, سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا, قرآن سنا, سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے. اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا, ان نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی, اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا, ابھی بنگلور جانا ہے, کون سے تاریخ میں جائیں گے, کیا کریں گے, کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے ہیں, 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ, اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں. اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے, فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں, تو تم لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا, خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں, میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں, ہوں صفہ والوں جیسا ہی, یعنی فقیر ہوں, میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں, تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں, اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی, اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا, آ گیا کھانا, چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا, پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر, خوشبو لگا کر, تیار ہو کر, جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے, حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے, یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے, چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. فرمایا نہیں حضرت, یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں, آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں, تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے, بھی کس اور کو لیتا, لیکن کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا, میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے, کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا, اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی, عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت, اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا, وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت, میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے, فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت حضرت. آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا, اس دائرے میں بھی رہوں گا, اس دائرے میں تو بھی رہنا.
اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں، آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی۔ جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا، حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے۔ تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے، انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں۔ اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے، طائف والوں نے نکالا، اب یہ بیچ بیچ میں آ گئے، طائف جا نہیں سکتے، طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا، تم یہاں مت آنا۔ مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی، اب تم داخل نہیں ہو سکتے، تو بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، دونوں کے دونوں، تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور بیچ بیچ میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، چودھریوں کو، اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں، لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں۔ اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کریں گے۔ تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا، بھئی اب نہیں کر سکتے۔ لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے، ابو لہب کا مقابلہ کون کرے، یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے؟ آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا، بچیاں پیدا ہو گئی تھی، سارا نظام تھا، اب تو اسلام آ گیا، اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف۔ تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی۔ انسان تو کوئی جا نہیں سکتا، کھانا ہے، پینا ہے، طائف کے انگور ہیں، یہ ہے، وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، کبھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے؟ تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا، اس کا نام تھا مطعم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، مطعم اس کا نام تھا، بہت بڑا چودھری تھا، مشرک تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا۔ تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا۔ یہ بدر میں اعلان کیا، احسان کیا۔ احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا، باقی سب نے تو نہ کہہ دیا۔ جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں، بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے، جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی، ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو، ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی۔ لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں، وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کو ہی پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔